السلام علیکم ٹو آل۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کی جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا اور وہ کس اندھیری نگری میں ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کیں۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
زندگی میں غموں اور مشکلات میں مضبوط رہنے کے لیے صلاح نماز دی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہو؟ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں۔ ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ زندگی میں مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ ضرور ملے گا۔ اگر تم سن لو فرشتوں کے کلموں کی چڑچڑاہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو گے۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ جسے اس نے بنایا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک دعا کی قبول کرنے والا ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجنیشن کرتے ہیں، وہ در حقیقت میں امیجنیشن ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، چاہے کچھ کہنا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.